بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 شخص سفر پر نکلے تو وہ راستے میں انہیں بارش لگ گئی، تو انہوں نے ایک پہاڑ میں ایک غار کا سہارا لیا، یعنی وہ پہاڑ میں ایک غار کے اندر اس بارش سے بچنے کے لیے چلے گئے۔ تو اچانک پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان آ کر اس غار کے منہ پر آ کر لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ غار بند ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان نیک اعمال کے وسیلے کی وجہ سے یہ جو ہم پر مصیبت آ گئی ہے، چٹان کا اوپر گر جانا اور اس غار کا منہ بند ہو جانا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کہ جس نے جو بھی نیک عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، اس نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میرے والدین بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں آ کر اپنے والدین اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ یا اللہ، ایک دفعہ میں بکریاں چرا کر لیٹ گھر پہنچا، اے مالک، میں نے ہر مرتبہ بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ یہ میرا معمول تھا کہ اپنے والدین کو جب تک دودھ نہ دوں اس سے پہلے میں اپنے بچوں اور بیوی کو دودھ نہیں دیتا تھا۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ جب میں دیر سے گھر آیا تو والدین سو گئے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، جب والدین کو دینے کے لیے آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، تو میں وہاں پر دودھ لے کر کھڑا ہو گیا تاکہ والدین جاگیں، میں ان کو دودھ پیش کروں۔ اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اب والدین آرام فرما رہے ہیں، ان کو جگاؤں، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، لہذا میں نے ان کو اس وجہ سے جگانا بھی پسند نہیں کیا۔ اور میرے بچے روتے رہے، میں نے اپنے بچوں کو پوری رات دودھ نہیں دیا، صرف کہ اس لیے کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ دوں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ یا اللہ، یہ عمل میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا، اے مالک، اس چٹان کو تھوڑا سا اوپر کر دے۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور چٹان تھوڑی سی اوپر ہو گئی، لیکن اب بھی بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دوسرے بندے نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نیک عمل یہ کیا تھا کہ میری چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور میں نے اس محبت کا اظہار اس سے کر بھی دیا تھا، لیکن اس نے انکار کیا، اس شرط پر کہ 100 دینار دو گے تو پھر تم میرے قریب آ جانا۔ میں نے بڑی باغ دوڑ کی اور 100 دینار اکٹھے کر کے جب اس کے پاس گیا، اس کے قریب پہنچا، تو اس نے مجھے اللہ تیرا خوف دلایا کہ اللہ سے ڈرو، بدکاری برا عمل ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ جب اس نے خوف دلایا تو میں اس کے خوف دلانے کی وجہ سے، یا اللہ، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ یا اللہ، اگر یہ گناہ کرنا میں نے تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا، مالک، اس چٹان کو تھوڑا اوپر کر دے۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا، چٹان کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیا، لیکن اب بھی بندہ چٹان سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے نیک اعمال کا وسیلہ یہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس نے کام پورا کر کے جب میں نے اس کو مزدوری دی تو وہ مزدوری وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر ان پیسوں سے میں نے کاشتکاری کی اور اس کی وجہ سے میں نے بہت سارا گلا اکٹھا کر لیا، اور پھر میں نے اس سے کہیں گائے، کہیں بکریاں خرید لیں، اور پھر ایک چرواہا بھی رکھ لیا۔
جب وہ بندہ کہیں عرصے بعد میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا مجھ پر ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میرا حق ادا کرو۔ تو میں نے اسے کہا یہ بکریاں، یہ گائے، ان کے ساتھ جو چروا رہا ہے میں نے، یہ تیرا ہے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے میرا حق ادا دے دو۔ شخص نے کہا جو تو یہاں پر مزدوری کے پیسے چھوڑ کر گیا تھا، ان تمام ان پیسوں سے میں نے یہ گلا خریدا اور یہ بکریاں خریدی، یہ گائیں خریدی، یہ سب تیرا مال لے جا۔ اگر محض یہ کام میں صرف تیری رضا کے لیے کیا، اے مالک اس چٹان تھوڑا اوپر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے اس پتھر کو ہٹا دیا اور یہ تینوں مصیبت سے چھٹکارا پا کے۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث پاک امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے والدین کی بلائی سے پیش آؤ، اپنے والدین سے بلائی کرو، اور والدین کی خدمت کے لیے مکمل تیار بھی ہو گیا تھا، اور عورت نے، لڑکی نے اس پر قابو بھی دے دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تیسرے نے مزدوری رکھ کے چلا گیا تھا، اور اس کے پیسے اگر اس وقت تھوڑے تھے، لیکن اس پیسے سے جب اس نیک بندے نے کاروبار کیا، گائے خریدی، بکریاں آئیں اس کے ہاتھ، تو وہ سارے کا سارا مال اسی کو دے دیا کہ یا اللہ یہ اس کے پیسوں کا میں نے خریدا تھا، اب اسی کو دے رہا ہوں، یہ نیک عمل تو نے قبول کر لیا تو میں اس چٹان کو اوپر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیا۔ لہذا اپنے والدین کی قدر کریں، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کا وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولیوں کا وسیلہ پیش کرنا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔